السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے فیاض اور آپ فیاض ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ میڈیا ہمیشہ سے ہی نیگیٹو چلتا ہے۔ کبھی تو آپ کو ملک ریاض جیسے لینڈ مافیا کی کوئی بھی خبر چلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، تو کبھی آپ کو سلنڈر دھماکے کی خبر بھی سننے کو ملے گی، جس کے بعد پتہ چلے گا کوئی بھی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب اتنے نیگیٹو ہو چکے ہیں کہ ہم اچھی خبر سننا ہی نہیں چاہتے۔ مجھے اشفاق احمد صاحب کی زاویہ میں سے ایک بات بہت یاد آئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک آیا ہوا کرتی تھی، ہم اسے پیار سے آپا آپا کہتے تھے اور وہ کبھی بھی کسی کی برائی نہیں کرتی تھی۔ ہم نے منصوبہ بنایا کہ آپا کو کس طرح اکسایا جائے۔ میں اور میرا بڑا بھائی منصوبہ بنا کر آپا کے پاس گئے اور کہا کہ شیطان کا کھانا خراب ہو، سب کچھ اس کا کیا دڑا ہے۔ آپا نے یہ بات سن کر کہا کہ اس سے اچھا بھلا کون ہے، روزے اول سے جو وعدہ کر کے گیا تھا وہ پورا کر رہا ہے، یعنی انسانوں کو بھڑکانے کا۔ ہم جیسا تھوڑی ہے۔ ہم آپا کی یہ بات سن کر چپ رہ گئے۔ ہم اپنے میڈیا پر دیکھیں تو ہمیں یہی کچھ نظر آتا ہے، جیسا کہ مبشر لقمان کا کھڑا سچ کا ایک پروگرام مجھے یاد ہے کہ اس نے مرحومہ فوزیہ وہاب صاحبہ کی بہت انسلٹ کی تھی اس پروگرام میں۔ پورے پاکستان کو ایک بات چلے گی پتا، اور یہ میڈیا کا کام ہے کہ جو انہوں نے کہا نا کہ ہم نشاندہی کر رہے ہیں آج کہ اس وقت پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ کینو پروڈیوس کر رہا ہے۔ کینو جو آپ کھاتے ہیں، سٹرس فروٹ، میں آپ کو چیلنج سے بتا رہا ہوں، حقیقی طور پہ بتا رہا ہوں کہ 3 سال کے بعد پاکستان میں ایک کینو نہیں ہوگا، بیکاز آپ R&D آپ کیا ہے ہی نہیں۔ آپ لوگ سارا جو ہے سیڈ، آپ لوگ انفیکٹڈ سیڈ آپ نے امپورٹ کیا ہے، اور گورنمنٹ کے جو R&D کے بجٹس ہیں مہرین، وہ 90%، not 10%، 90% جو ہے وہ نان ڈیولپمنٹ فنڈ پہ جا رہا ہے، ان کی سیلریز وغیرہ پہ۔ they need to look into that۔ اور اس نے پریڈکٹ کیا تھا کہ 2015 میں پاکستان میں کنوں کا ایک بھی پودا نہیں ہوگا، تو اب تو 2020 ہے، کیا کنو پاکستان میں کاشت نہیں ہو رہا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور ویڈیو ہمیں نظر آتی ہے جس میں پولیس والے کو اینکر رشوت لینے کے الزام میں سوال پوچھ رہی ہے، اور جب وہ نہیں بتاتا تو اس کی وردی پکڑ رہی ہے اور اسے ہلا رہی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تمہارے گھر میں مائیں بہنیں نہیں ہیں، تم لوگ ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو۔ یہ ذرا دکھائیے اس کی ذرا یونیفارم دکھا دیجیے ان کو۔ یہ دیکھیے، یہ ہے ان کا ایٹیٹیوڈ، یہ ہے۔ اس واقعے کے بعد آفتاب اقبال صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ غلطی اس ٹی وی اینکر کی ہے، کیونکہ دوران ڈیوٹی اگر آپ کسی کا ویپن یا وردی کھینچیں گے تو اہلکار یہی کچھ کر سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ دن پہلے سید اقرار الحسن کو SHO سے تھپڑ پڑے، جس کا مجھے بھی بہت افسوس ہے، لیکن کیا اقرار الحسن کا رویہ ٹھیک تھا؟ ایک ایسے بندے کو جس کا جرم ابھی ثابت ہی نہیں ہوا، اور آپ اس کو کپڑوں سے پکڑ رہے ہیں اور اس کے ڈرائنگ روم میں گھس رہے ہیں، جبکہ وہ SHO کہہ رہا ہے کہ صاحب آئیں گے تو بات کرتے ہیں۔ DSP کے آنے پر بھی کیا ہوا؟ DSP نے SHO کو کیا معطل کر دیا؟ نہیں۔ تو میڈیا اپنی ذمہ داری کبھی کبھی نہیں بلکہ ہر دفعہ ہی تقریباً بھول جاتا ہے۔ آفتاب صاحب کبھی اپنے بارے میں انکشاف سن لیں کہ رؤف کلاسرا کو کیوں اپنے ٹی وی چینل سے انہوں نے نکالا۔ صحافی ہمارے ہاں تو جو صحافی ہیں، میں تو بہت زیادہ کسی سے بہت زیادہ، میں بڑی معذرت سے کہتا ہوں، میں نہیں بہت زیادہ متاثر شاید نہ ہونے کے مترادف ہے، کہ اس کی وجہ ایک، میں جب اس کی صحافت دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا لطف آتا ہے کہ یار کیا اچھی رپورٹنگ کی ہے اس نے، کیا اچھا رپورٹر ہے، کیا اچھا تجزیہ نگار ہے۔ لیکن جب میں اس کو ایوان اقتدار میں بیٹھا ڈیل کرتے دیکھتا ہوں، یا محسوس کرتا ہوں، یا سر چکائے دیکھتے ہیں، اسمیل کرتا ہوں، یوں کر کے بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ جو میرا ایک تھا نا، ایک بہت برا فیز میری لائف میں آیا۔ برا اس لیے
کہ میں اس حمام میں تھا جہاں سب ننگے تھے, ٹھیک, لیکن وہاں پہ نا لائٹ گئی ہوئی تھی. تو اتفاق سے یہ حوادث زمانہ مجھے وہاں لے گئے. میں جب اس حمام میں داخل ہوا تو لائٹ آ گئی. تو میں نے وہاں پہ وہ چہرے دیکھے کہ میرا اعتقاد ہی اٹھ گیا تھا, ایمان ہی اٹھ گیا تھا کہ صحافت, اور یہی وجہ ہے پاکستان کیوں ترقی نہیں کر رہا. واچ مین آپ کا جو ہے وہ کمزور ہے. آپ کا واچ مین صحافی ہے, اہل قلم آپ کے واچ مین ہیں, کمپرومائزز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ قلم فروشی کر کے, جیسے فتویٰ فروشی ہوتی ہے اسی طرح آپ کے یہاں قلم فروشی ہوتی ہے. تو اس لیے میں, اور وہ آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ وہ مقام کیا تھا, وہ حمام کیا تھا. جب پنجاب ڈی جی پی گورنمنٹ کے آپ جب میں ڈی جی پی آر ہوا نا, پھر مجھے پتا چلا کہ لفافے کس طرح, لفافوں کی ترسیل کس طرح ہوتی ہے, اور کون کون, جیسے آپ حیران نہیں ہوئے کہ بے نظیر انکم سپورٹ میں کون لوگ آفیسرز انوالوڈ. تو اس کے بعد پھر یہ سوال بنتا نہیں. آئی ایم ویری سوری. البتہ رائٹرز بڑے کمال کے ہیں. لیکن کچھ لوگ تو ہیں جو آج بھی شاید کھڑے رہتے ہیں, لفافہ نہیں لیتے. سر میں بہت چھوٹے لیول, مجھے نظر نہیں آتے وہ. میں دیکھ رہا ہوں ہورائزن کو, جو سر اٹھانے والے, ٹھیک, جو بڑے بڑے قداور لوگ ہیں, تو سارے لفافہ ہی نہیں لیتے. ٹھیک ہے, کمپرومائزز تو کرتے ہیں نا. ایک ہی بات کرتے ہیں, یار کیا کریں, مالکوں نے یہ کہہ دیا, کیوں بیٹھے ان مالکوں کے ساتھ. میں نے محسوس کیا کہ یہاں پہ میں روف کلاسرا کی مثال دوں گا. میرے اپنے چینل سے نکلا وہ بیچارہ. میں نے معذرت کی کہ بھائی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ چند چیزوں کا خیال رکھ لو پلیز. ٹھیک ہے, تو اس نے کمپرومائز نہیں کیا. میں نے کہا آفتاب صاحب یہ تو میں کر لوں گا, یہ مجھ سے نہیں ہوگا. اور الٹیمیٹلی ہی ہیڈ ٹو لیو, کیونکہ اس نے جو یہ کہے تھے نا کہ میں یہ کر لوں گا, اس نے وہ بھی نہیں کیے. اس کے اندر کا صحافی اسے ٹکنے نہیں دے رہا تھا, اور چونکہ ایک جینوئن آدمی ہے, وہ اس مٹی سے ابھرا ہوا شخص تھا, اور میں بہت شرمندہ ہوں اس سے. میں پوری کوشش کروں گا, میں جب تک ہوں میں اسے ملوں ہی نہ کبھی. فیس کرنا مشکل ہے. میں نے اس لیے کہ میرے چینل سے نکلا نا وہ, اس لیے کہ میں اس وقت مدار المہام تھا, اس وقت میرے پاس اختیار. میں بابا جی اشفاق احمد صاحب کی اس بات سے بھی ایگری کروں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے معدے کا السر تھا اور بہت ہی مہنگی دوائیں کھاتا تھا اور بہت تنگ تھا اس مسئلے میں. مجھے بعد میں ایک بابا جی کا پتہ چلا جو سبزیوں سے بیماری کا علاج کرتے تھے. انہوں نے مجھے سبزی بتائی اور کہا بیٹا لوگوں کی غیبت کرنا چھوڑ دو, اگر زیادہ دل کرے تو اخبار پڑھ لیا کرو, کیونکہ اخبار میں بہت چٹپٹی خبریں ہوتی ہیں. آپ آج کل دیکھیں تو میڈیا میں بھی یہی کچھ نظر آ رہا ہے, آپ کو چٹپٹی خبریں ملیں گی. امریکہ کی گائیں دم کیسے ہلاتی ہے, کبوتر کتنی دیر تک اڑتے ہیں, تھائی لینڈ کے مرغ کیسے لڑتے ہیں, یا کون سا موبائل اس ٹائم سب سے اچھا ہے. ہم سب ہی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, بلکہ میں یوں کہوں تو ٹائم ہمیں ویسٹ کر رہا ہے. ایک مزدور جو سارا دن مزدوری کرتا ہے اور صرف 700 کی دیہڑی لگاتا ہے, وہ کیوں نہیں اور کچھ کرتا؟ کیونکہ پہلے اس کا گزارا اور بعد میں یہ اس کی ضرورت بن جاتا ہے بچوں کی پرورش کے لیے, یا آپ اس کا نصیب بھی کہہ سکتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے. اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور وہ چیز دیکھیں جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یہاں بات ختم کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے اللہ ایسے علم سے بچا جو نفع نہ دے. دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. ہمارے چینل کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.